ویلکم بیک ناظرین. بہت شکریہ شاہ صاحب، بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے آج ایک مرتبہ پھر ہماری اس ٹرانسمیشن کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا اور میری اور ناظرین کی رہنمائی کرنے میں آپ ہماری مدد فرمائیں گے. آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ سورہ رحمان ہے. سورہ رحمان کی فضیلت کے بارے میں تفصیلاً بتائیے گا شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ رحمان یہ قرآن کریم کی عظیم صورتوں میں سے ہیں، اور خاص طور پر یہ اس کی فضیلت میں یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو صحابہ کرام کے سامنے تلاوت کیا تو صحابہ کرام خاموش تھے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سے تو جنات اچھے تھے کہ جب یہ میں پڑھتا رہا اور جب بھی میں کہتا رہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ ساتھ یہ کہتے رہیں کہ بے شک ہم نے کوئی ناشکری نہیں کرنی اور اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو ہم نہیں جھٹلا سکتے، اور تم خاموش ہو. اس صورت کی فضیلتوں میں سے یہ ہیں کہ جو شخص اس صورت کو اپنے ورد میں رکھے پڑھے تو فرمایا کہ اسے زمینوں اور آسمانوں میں اسے جنت الفردوس کے مکینوں میں پکارا جاتا ہے. اور ایک اور فضیلت بھی اس کی ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ فرمایا کہ اس صورت مبارکہ کو تلاوت کرنے والا، بکثرت اس کو پڑھنے والا، بالخصوص طور پر دونوں صورتوں کو حضور نے جوڑ کے ارشاد فرمایا ہے، سورہ رحمان اور سورہ واقعہ. فرمایا اس کی جو کثرت کے ساتھ تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کر دے گا. خاص طور پر اس سورہ رحمان کے حوالے سے تو یہ بھی ہے کہ یہ حاجت براری کے لیے بہت مجرب ہے. یعنی اگر کسی بندے کی کوئی حاجت ہو اور وہ اس سورہ مبارکہ کو 11 دن روزانہ 11 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد وہ پڑھیں، معمول بنائیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پوری فرما دے گا. ماشاءاللہ زبردست. سورہ رحمان مفتی صاحب بڑی شان والی سورہ ہے، اس کی فضیلت کا بڑی بلند ہے. آگے چل کر اس کے متعلق مزید تفصیلاً بھی گفتگو کریں گے. ابھی ذرا اس کے شان نزول کے بارے میں بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس ماہ معظم و مکرم میں اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ اس چینل کی وساطت سے آپ لوگوں تک دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں. دیکھیں سورہ رحمان یہ مکی صورت ہے اور اس میں 3 رکوع اور 78 آیتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا رحمان نام جو رکھا گیا اس کی وجہ کیا ہے، تو مفسرین فرماتے ہیں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اسماء حسنی ہیں ان میں سے ایک اللہ کا نام رحمان بھی ہے، تو اسی مناسبت کی بنا پر اس کو جو ہے وہ اس کا نام رحمان رکھا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ تاجدار کائنات وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے بھی تلاوت فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی اس کو تلاوت فرمایا. اور ایک شخص میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا جن کا نام قیس بن عاصم منکری تھا. تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جو اللہ نے آپ پر کلام نازل فرمایا ہے نا اس میں سے کچھ میرے سامنے تلاوت کریں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ رحمان تلاوت کی. اس نے عرض کیا پھر تلاوت کریں. پھر میرے آقا نے سورہ رحمان تلاوت کی، یہاں تک کہ 3 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ رحمان کو اس کے سامنے پڑھا. جب اس نے قرآن مجید فرقان حمید کو سنا نا تو تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل میں پیوست ہو گئے، اور وہ کہنے لگا کہ یہ بڑی حلاوت، اس میں بڑی حلاوت ہے، بڑا میٹھا کلام ہے. اور پھر کہنے لگا کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. خیر جب اس نے یہ تلاوت سنی تو کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. یعنی اس کی تاثیر اس قدر تھی. تو سورہ رحمان جو ہے چونکہ اس میں مختلف چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا تو اس لحاظ سے فضیلت تو اس کی بہت زیادہ ہے. ہر بیماری کے لیے شفا بھی ہے، بے چینوں کے لیے چین ہے، بے قراروں کے لیے قرار ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرما کے گویا کہ امت مسلمہ پر ایک بہت بڑا احسان عظیم فرمایا ہے. ناظرین سورہ رحمان کی فضیلت
اور مرتبہ کافی بلند ہے، کیونکہ خود آقائے کریم سرور کونین جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی۔ شاہ صاحب، اس سورہ کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے مخاطبین سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، میں یہاں ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر آپ کے سوال کی طرف آؤں گا۔ رحمان پر میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں اور وہ انتہائی اختصار کے ساتھ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ لفظ رحمان یہ اللہ تعالیٰ کے اس طرح ذاتی ناموں میں سے ہیں جس طرح کہ لفظ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور چونکہ جس وقت کسی کا نام ہو عبداللہ یا رفیع اللہ یا عظمت اللہ وغیرہ، تو ظاہر بات ہے کہ آپ اس کے نام کا پہلا ایسا کاٹ کے اس کو صرف یہ نہیں کہہ سکتے اللہ صاحب، ٹھیک، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، یہ اسی کے ساتھ خاص ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی طرح رحمان نام جو ہیں یہ بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ کسی اور پر نہیں بولا جا سکتا، منع ہے، ممنوع ہے، گناہ ہے۔ مثلا کسی کا نام عبد الرحمن ہوتا ہے اور ہم اس کو کہتے ہیں رحمان صاحب، تو یہ حرام ہے، یہ منع ہے۔ جس طرح لفظ اللہ کسی پر نہیں بولا، اسی طرح لفظ رحمان یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، مختص ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری نمبر پہ چیز یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ جی اس کے مخاطبین، تو چونکہ اس سورہ مبارکہ میں بالخصوص طور پر تذکرہ بھی جنات اور انسانوں کا ہے، اور یہاں مخاطبہ جو ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہاں مخاطبہ بھی انسان اور جنات دونوں کو ہے۔ اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مکلف مخلوق پیدا کی ہے وہ ہے انسان اور جنات، یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے فقط پیدا کیا ہے۔ تو چونکہ سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید، وحدانیت، اس کی خالقیت کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے کائنات بنانے کا ذکر ہے، اس کے حسن کا ذکر ہے، جنتوں کے انعامات کا ذکر ہے، اور دنیاوی انعامات کا ذکر ہیں، یہ سب کچھ چونکہ جنات اور انسانوں کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مخاطبہ جو کیا ہے، خطاب جن کو ہو رہا ہے وہ جنات اور انسان ہے۔ جنات اور انسان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اس میں مفتی صاحب جنات اور انسانوں کو مخاطب کرنے کا مطلب کیا تھا؟ اور یہ جو مخاطبین ہے، اور بار بار اس آیت تقریباً 31 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے سورہ رحمان کے اندر کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس کو تھوڑا تفصیلاً بیان کیجیے گا۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جیسا کہ قبلہ فرما رہے تھے کہ مخاطب جو ہیں وہ دو ہی ہیں، انسان اور جنات، ٹھیک ہے؟ جیسے قرآن پاک میں ابھی آیت مبارکہ بھی پڑھی حضرت نے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اور ایک بات میں چلیں یہ بھی تھوڑا عرض کر دوں کہ جو جنات کی پیدائش ہے نا وہ انسانوں سے بھی پہلے کی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تشریف آوری سے 2000 سال پہلے جنات زمین پر رہتے تھے۔ تو انسان اور جنات یہ شریعت مطہرہ کے مکلف ہیں۔ دیکھیں، ویسے جب بچہ 12 سے 15 سال کا، یعنی 12 سے 15 سال کے مابین بچہ بالغ ہوتا ہے، اور جو بچی ہے وہ 9 سے 15 سال کے درمیان بالغ ہوتی ہے۔ جب بھی اس میں آثار بلوغت پائیں تو وہ شریعت مطہرہ کے مکلف ہو جاتے ہیں، نماز فرض ہو جاتی ہے، روزے فرض ہو جاتے ہیں، پاکی ناپاکی کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہو جاتا ہے، یعنی زکوٰۃ اگر فرض ہے تو دی جائے گی، ٹھیک ہے، حج فرض ہے تو کیا جائے گا، تو یہ شریعت مطہرہ کے جو ہیں وہ مکلف ہو جائیں گے۔ اور 31 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کی مختلف وجوہات مفسرین نے بیان فرمائی ہیں۔ بعض نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کتنی نعمتیں عطا فرمائی، یعنی سننے کی صلاحیت عطا فرمائی، دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے، چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بے شمار قسم کے پھل پیدا فرمائے، اسی طرح ہمارے لیے سبزیاں پیدا فرمائی، ٹھیک ہے، ہواؤں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، پہاڑ پیدا فرمائے، ٹھیک ہے، اسی طرح کی بے شمار چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیں چرند و پرند ہیں، بحر و بر ہیں، خشک و تر ہیں، یعنی اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ پھر اللہ نے حضرت انسان سے خطاب فرمایا
مخاطب اللہ کی ذات ہے اور مخاطبین جن اور انسان ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، یعنی تم کس کس چیز کا انکار کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا کچھ عطا کیا، اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی، یعنی جب اللہ نے ہمیں اتنا کچھ عطا فرمایا تو انسان ہونے کے ناطے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کے ساتھ حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر اعتقاد کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں، جو اس نے حکم فرمایا وہ کریں اور جس چیز سے منع فرمایا اس سے باز ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مقررات جو ہیں بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اے بندے، اے حضرت انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر، اس کی ناشکری نہ کر۔ یعنی اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ عطا فرماؤں گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ عطا فرما دیا۔ دیکھیں میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، ہم اپنے کسی بھی عضو کا نعم البدل نہیں لا سکتے۔ ایک شخص تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ اس کی آنکھ کی پلکیں نہیں تھی، تو اس سے کسی نے کہا کہ اگر تمہیں اچھا کافی امیر تھا، اس کی بڑی پراپرٹی بہت کچھ تھا، اس سے کسی نے کہا کہ اگر تمہیں آدھی جائیداد دینی پڑے، ٹھیک ہے، آرٹیفیشل پلکیں لگائی تھی اس نے، تو کیا تم اس کے بدلے میں پلکیں جو ہے وہ لے لو گے اور اپنی آدھی پراپرٹی دے دو گے؟ وہ کہنے لگا تم آدھی پراپرٹی کی بات کرتے ہو، میں اپنی کل سرمایہ، اپنی ساری جائیداد دینے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے پلکیں مل جائیں۔ تو جو اللہ نے ہمیں یہ پلکیں دی ہیں نا، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اس کا نعم البدل ہم نہیں لا سکتے۔ تو آپ بتائیں کہ جس رب نے ہمیں اتنا کچھ عطا فرمایا، ہر چیز عطا فرمائی، تو ہم اس رب کا کیسے شکر ادا کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا اسی وجہ سے بار بار حضرت انسان کو مخاطب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی اللہ کی ذات مخاطب ہے، بار بار کہا کہ کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کا تم انکار کرو گے۔ بے شک ناظرین، اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کا انسان انکار کرے گا یا جھٹلائے گا؟ بالکل بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر اپنے بے بہا نعمتیں، رحمتیں نازل فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں لامحدود ہیں۔ انسان کی عقل یا انسان کا ذہن، دماغ اس چیز کے اوپر محیط ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے بہا نعمتیں اور رحمتیں انسان کے اوپر نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اور انسان جتنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں پر چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو سحر انگیز گفتگو کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہے گا۔